قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے جائیداد کے تنازعات 24 ماہ، وراثت اور رقوم کے تنازعات 12 ماہ اور قتل کے مقدمات 2 سال میں نپٹانے کا فیصلہ کیا، جبکہ 14 سال سے کم عمر بچوں کی ملازمت پر پابندی عائد کی گئی۔ عدالتوں میں ماڈل کورٹس اور سخت ٹائم لائن سے انصاف کی رفتار تیز ہوگی۔ اسی دوران مونسون کے نئے سپیل نے خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں تباہی مچا دی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 16 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے اور ریسکیو ٹیمیں پہاڑی علاقوں میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زبیر۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے لین دین جائیداد کے تنازعات جو ہیں ان کے معاملات کو 12 ماہ میں اور قتل کے جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان کے فیصلے کو 24 ماہ کے اندر کمپلیٹ کرنے کے لیے احکامات ایک پالیسی بنائی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو عدالتوں میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ 14 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان سے جو ہے کسی بھی قسم کی مشقت یا کام نہ کروایا جائے۔ ان حالات پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب جاب لوش صاحب موجود ہیں، ایڈیٹر کوآرڈینیشن ہے، ان کی گہری نظر ہوتی ہے تمام معاملات کے اوپر۔ سر، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرف ہمارے پاس قدرتی آفات نے ہمیں پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، جانی انسانوں کا ضائع ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے جو عدالتی پالیسیاں ہیں یا قومی حکومت سے پالیسیاں جو بن رہی ہیں اس پہ سر تھوڑی سی نظر مرمائیں کیا ہے؟ اچھا بٹ صاحب، یہ اصل میں اجلاس ہوا ہے کل قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا یہ اجلاس تھا اور 2 اہم پوائنٹس تھے اس پر۔ ایک تو یہ تھا کہ ججوں کا اپنا کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال ہر سال کے صورتحال یہ ہے کہ دادا نے کیس کیا، دیوانی عدالت کا کیس، دادا ساری زندگی کیس لڑتا رہا، باپ ساری زندگی کیس لڑتا رہا، پوتے کیس لڑے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہاں تک کہ 100 سال کے ہمارے پاس ریسنٹلی کیسز ہیں کہ اس کے فیصلے نہیں ہو سکے۔ یہ صاحب ظاہر ہے ایک کمزور عدالتی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جناب کو ٹائم فریم بنایا ہے کہ قتل کیس جو ہوگا وہ 2 سال ہوگا، عام لین دین کے جو کیسز ہوں گے وہ 12 مہینے میں، اور جو لیبر کیسز اور دیگر ان کے لیے میکسیمم ٹائم 6 ماہ رکھا گیا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو تھا جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے انٹرفیرنس۔ جب سب سے بڑی بات یہ ہے جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 150 میں سے 136 سے 38 میں چلے گئے، مطلب تنزلی کا سفر ہمارا جاری اوپر نہیں گئے۔ وہ یہ تھا کہ ججوں کو اگر باہر سے کوئی اپروچ کرتا ہے، اپروچ 2 قسم کی، یا تو ان کو جناب ہراساں کرتا ہے یا ان کو کوئی رشوت وغیرہ آفر کرتا ہے، اس کے لیے ضروری انہوں نے قرار دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ شکایت درج کرائیں گے اور پھر اس پر 14 دن کے اندر اندر فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں دیکھیں جی، بحیثیت ایک قانون کے طالب علم اور ایک وکیل ہونے کے، چیف جسٹس عزت مآب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عزت مآب، آپ نیا قانون تو بنا رہے ہیں لیکن اسلام آباد کے ججز نے تو آپ کو 3 سال سے 2 سال سے پھر 1 سال سے بار بار خط لکھ کر کہا ہوا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ججوں کو کے قریبی رشتہ دار اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان سے جج صاحب نے بات کی تھی، ہم نے اس بات کل ذکر تو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ نیا قانون بنا رہے ہیں کہ 14 دن کے اندر، یعنی جج پر آپ نے رکھ دیا کہ آپ شکایت 1 دن 24 گھنٹے کے اندر کریں گے، لیکن آگے جو کرنا ہے وہ تو چیف صاحب نے کرنا ہے۔ چیف صاحب کے پاس بہت ساری شکایتیں پڑی، اس پر اثر نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جناب ایجنسیوں کی ہیں، اس پر وہاں پر جلتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی صرف ججوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیٹی میں جو اب تک کی شکایات پڑی ہیں اس پر کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ججز نے بار بار خط لکھے ہوئے ہیں، جب تک آپ دیکھیں بیرونی مداخلت سے آزاد نہیں کریں گے عدلیہ سے آپ ریزلٹ نہیں لے سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری، بار بار ہم اس پلیٹ فارم سے کہتے رہے کہ جب تک عدلیہ ہماری آزاد نہیں ہوگی، خاص طور پر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگر ایگزیکٹو کرے گی تو ہم اپنی عدلیہ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ ریزلٹ کی 138 پہ پہنچ گئے، 140 45 پہ پہنچے گے، آپ کا واپسی کا سفر نہیں ہے۔ واپسی کا ایک ہی سفر ہے کہ عدلیہ کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو سر وہ یہ اس پہ روشنی ڈالیے گا، پہلے بھی اس طرح کی لیبر ایکٹس بنے ہیں جس میں، یا چائلڈ لیبر ایکٹس بنے ہیں جس میں بچوں سے کام کروانے کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، یہ اب کوئی نیا قانون بنا ہے یا پچھلی کی ترمیم کر کے یا اس کو پھول بوٹے اصل میں ہمارے ہاں جو ہے لڑکا اور بچے کی تعریف نہیں تھی، بچہ کسے کہتے ہیں اور لڑکا کسے کہتے ہیں۔ کل ڈیفائن کیا، کل جو جناب انہوں نے ڈیفائن کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی بچے سے آپ بالکل کسی 14 سال سے کم عمر بچے، 14 سال کو انہوں نے بچہ ڈکلیئر کیا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کسی بھی بچے سے آپ گھر میں، گھر سے باہر، گھر
کہیں بھی آپ اس سے ملازمت نہیں کرا سکتے. ایون جو اپنے گھروں میں اپنے بچے اور بچیاں رکھتے ہیں کم عمر, اس کی بھی باقاعدہ امتناع آ گیا, اس کی بھی جناب اس کو قرار دے دیا گیا. لیکن انہوں نے 14 سال سے اوپر کا ٹائم فریم دیا کہ آپ 14 سال سے اوپر کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ 14 سال سے 16 سال تک کا جو بچہ ہوگا, 16 سال سے اوپر, اس سے آپ 3 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. پہلی بات دن میں, اور وہ بھی دن میں, شام کو 7 بجے سے صبح 8 بجے کے دوران, مطلب نائٹ شفٹ میں آپ بالکل کسی سے, ایون آپ نے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے تو آپ اسے گھر میں رات کے لیے نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے قوانین بہت سارے بنتے ہیں, لیکن اصل بات صاحب یہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, بیوروکریسی سیاستدانوں کو روزانہ صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں جو دل کو یا دماغ کو یا کانوں کو اچھی لگتی ہیں, ہم صرف اعلانیہ ہی کرتے ہیں, عمل درآمد ہم نے نہیں کرتا. بٹ صاحب کہتے ہیں کہ بستی کا بسانا کھیل نہیں, یہ بستے بستی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, میڈیا کو مسلسل ایک بات کو لے کر اس پر بول رہا ہے, واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ محکمہ لیبر کے جو انسپیکٹرز ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر بالکل تنخواہیں وصول کرتے ہیں, منتھلیاں لے رہے ہیں یا تنخواہیں وصول کر رہے ہیں, وہ ذرا باہر نکلیں, اس قسم کے کیسز لیں, ان کے چالان کریں, مقدمات کرائیں. جب تک آپ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, دیکھیں انسانی فطرت ہے, جزا یا سزا پر کام ہوتا ہے. آپ جب تک لوگوں کو سزا نہیں دیں گے اور اچھے کام کرنے پر اسے جزا نہیں دیں گے, آپ قوانین پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. سزا جزا کی صرف بات ہو رہی ہے, آفتوں کی بات ہو رہی ہے, تو دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے, موسمیاتی تبدیلی کے تحت پاکستان میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, روزانہ کے حساب سے جو ہے سیلاب میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا, ہمیں کن جو ہے تدابیر کا استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک بڑا واس قسم کا جناب یہ سبجیکٹ ہے. بات یہ کہ دنیا بھر کے گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور ہمارے 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. صورتحال یہ ہے اس وقت جو گرین ہاؤسز ہیں ہمارے ہاں, جو گرین ہاؤسز کو تباہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں 3 بڑے ملک ہیں جناب, پہلا امریکہ ہے, اس کے بعد چین ہے اور اس کے بعد ہندوستان ہے. اب میں اس کا ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا, جو وہاں پر امریکہ کا جو فگر ہے وہ 4000 ہے, مطلب وہاں یونٹس ہیں کہ جو گرین ہاؤسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں چین 12000 ہے, مطلب سب سے زیادہ جو پاور کنزمپشن ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی اب کاربن کو کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اس کو جناب ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, جس سے وہ نقصان دہ کم ہوتا ہے. لیکن چین میں اور ہندوستان میں ایسا نہیں ہو رہا. اچھا, اب پاکستان کیسے بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, چین ہمارا دوست ہے, اور 2 بڑے ممالک کے درمیان میں ہم موجود ہیں. مطلب ان دونوں کے ڈائریکٹ جو امپیکٹس ہیں وہ بالکل وہ ہم پر پڑ رہے ہیں. اچھا, چین تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ سب کہنے کی باتیں, یہ لفظی ہے اور خیالی باتیں, اصل میں ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, مطلب کلاؤڈ برسٹ کا آج سے 25 سال پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ بادل پھٹ گئے؟ یہ تو ٹرمینالوجی نہیں آ رہی ہے. اور فلیش فلڈنگ جو ہو رہی ہے, مطلب پورے کے پورے گھر کے گھر, پورے کی بستیاں, پورے کے پورے ٹاؤن تباہ ہو رہے ہیں. اس کی ہم قیمت ادا کریں. ہم 2022 میں آج سے 3 سال پہلے سندھ جیسے صوبے میں, مطلب وہاں تو پہاڑ نہیں ہے, وہاں پر جو پانی کم از کم 3 مہینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا, وہ بھی فلڈنگ کے, یعنی اربن اور رورل فلڈنگ کے نتیجے میں. یہاں تو پہاڑ ہے, اور پہاڑ یوں سمجھے کہ ایٹم بم چلانے سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. وہاں جو بادل پھٹتے ہیں, ایک دم پانی آتا ہے, سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے. کہ یہ پنجاب جس کو ہم ایک سرخیز صوبہ کہتے تھے, کیا یہاں پہ بننے والی جو سوسائٹیز ہیں, جو ہماری گرین لینڈز ہیں, ان کو یہ تباہ کر کے اور سوسائٹیز میں تبدیل کر کے, تو کیا یہ بھی ایک موجب بن رہی ہیں موسمیاتی تبدیلی میں؟ صاحب میں سخت باتیں کرتا ہوں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھا کریں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے, نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح. دیکھیں سب سے زیادہ نقصان, میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں اور آموں کا شہر ہے, اور اس کی سب سے زیادہ نقصان آپ کی مہربانی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم گرین لینڈز کو اگر ایکوائر کر کے
ہم اس کو سوسائٹیز میں تبدیل کر بٹ رہے ہیں. سب بڑا آسان ہے. آسان دیکھیں یہ ہوتا وہاں ہے, پر کوشچن یہ ہے. دیکھیں وہاں پر نئی کالونی بنانے کے لیے کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ اتنے درخت لگائیں. آپ درخت اجاڑنے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, بنانے کے لیے نہیں کہتے. جب تک آپ درخت لگائیں گے نہیں, آپ کی دنیا محفوظ نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ہم لوگ درخت اجاڑنے کے سرٹیفکیٹس تو دے رہے ہیں, لیکن درخت لگانے کے لیے ہم اس طرح زور دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ درخت لگا رہے ہیں, 2 کروڑ درخت لگا رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشنز نظر نہیں آ رہے. تو دنیا کو بچانے کے لیے پودوں کی جو ہے کاشت ہے, پودے لگانے, درخت لگانے انتہائی ضروری ہے, تاکہ ہم جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی آ چکی ہے اس کا سامنا کر سکیں. مزید ایسی انفارمیشن دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.